تھینک یو. مسیح میں میرے بھائی اور بہنوں، آپ سب کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں. خداوند کی تعریف کے لیے، خداوند کی محفل سجانے کے لیے، خداوند کی آواز اور خداوند کی خوشبو اور اسے محسوس کرنے کے لیے ہم سب نے مل کر دعا کے ذریعے اور روحانی گیتوں کے ذریعے خداوند کی محفل سجائی. ہم سب خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. بھائیو، آج جو ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے پہلا یوحنا اس کا 3 باب دیکھیں گے، جو کہ لیٹرز کے بعد ہے، پطرس کے دوسرے خط کے بعد ہے. پہلا یوحنا یہ گاسپل نہیں ہے، یہ لیٹر ہے، اور اس کا 3 باب کتاب مقدس میں سے نکال لیجئے. جو کچھ سمجھنا چاہتا ہے تو پڑھ کے ہی سمجھا جا سکتا ہے، اور جو کوئی بھی پڑھتا ہے خداوند اسے سمجھ اس کے حالات کے مطابق، اس کی طبیعت کے مطابق، اس کے خاندان کے مطابق خداوند اس کو تشریح دیتا ہے. آج جو میرے پاس میسج ہے ہم سب کے لیے ضروری ہے، وہ ہے کیئر اینڈ شیئر. کیئر اینڈ شیئر، کسی کی حفاظت کرنا یا کسی کے ساتھ منسلک ہونا، یہ اس میں کیا ضروری ہے؟ اس میں پیار ضروری ہے. ود لو، کیئر اینڈ شیئر ود لو. کیونکہ کیئر بہت قسم کی کیئر ہوتی ہیں، لالچ کے لحاظ سے، بڑا پن کے لحاظ سے، اپنے آپ کو شہرت کے لحاظ سے، اپنے آپ کا نام بنانے کے لحاظ سے، ٹائٹل کے لحاظ سے، اس طرح بہت قسم کی کیئرز ہوتی ہیں. اور شیئرنگ کرنا بھی اسی طرح ہوتا ہے. لیکن ود لو، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کسی کی کیئر کرنا، کسی کے شیئر کرنا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ لو، وہ محبت اس کے اندر ہو. اور لو کے بارے میں ہم بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، اور لو اس وقت تک انسان نہیں کر سکتا، پیار اس وقت تک، محبت اس وقت تک انسان نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر وہ محبت جو خدا ہے وہ نہ ہو. تو لہٰذا کیئر اور شیئر جب ہم خدا میں ہوتے ہیں اور خدا ہم میں ہوتا ہے، تو کیئر اور شیئر کرنا کس طرح واجب ہے، چاہے ہم عبادت خانے میں ہوں، چاہے ہم باہر ہوں، یا دیار غیر میں بیٹھے ہوں، یا غیر مذاہب اور غیر مخلوقات میں ہوں. اور اب ہم دیکھیں گے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے پچھلے ہفتے ہم نے پہلا یوحنا اس کا 2 باب دیکھا تھا، اور 18 آیت، 19 آیت اور 20 آیت میں پڑھ دیتا ہوں. اس کے بعد میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یوحنا 3 باب 10 سے 12 تک آپ نکال لیجئے. ہم یوحنا کا خط دیکھیں گے، 3 باب دیکھیں گے، اس کی 10 سے 12 تک. پہلے میں پڑھ دیتا ہوں، جانچ کے لیے، پہچان کے لیے کہ ہم کس طرح شیئرنگ اور کیئرنگ کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہیں. پہلا یوحنا 2 باب 18 اور 19 آیت میں یوں درج ہے کہ اے لڑکو، یہ آخر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے. جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے. جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب یسوع چلے گئے تھے،
اور وہ پاک روح جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو دے گئے تھے، اور وہ پاک روح کے وسیلہ سے وہ آئندہ حالت میں، آئندہ کی زمانے میں یا آئندہ کی حالت کو بیان کرتے ہیں جو آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف پیدا ہو گئے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ آخر وقت ہے۔ ہم کیسے جانتے ہیں؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مخالف مسیح ہم میں بہت سے پیدا ہو گئے ہیں، اور اس ظہور کو، اس ظاہری بات کو دیکھ کر ہم جان سکتے ہیں کہ جیسا کہا گیا تھا کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اور اب ہم جان گئے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان میں ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے یوحنا، وہ نکلے تو ہم ہی سے ہیں مگر ہم میں سے نہیں تھے۔ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی سٹوری کے لیے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں تفصیلاً آپ کو ذرا سی بات بتا دوں گا۔ اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے، تاکہ وہ محبت جو آپ کے اندر ہے، ہمارے اندر ہے، وہ کیئر اور شیئر کر سکے۔ ٹھیک ہے، اور کیئر اور شیئر کے لیے ہمیں مسح کیا گیا ہے تاکہ ہم اس میں قائم رہیں، اس قدوس میں قائم رہیں۔ تو جو لفظ یہاں کہا گیا ہے کہ وہ نکلے تو ہم میں سے مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ اس کی تصدیق جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے مطابق ہمارے ساتھ موجود ہے، اور وہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اب اس کی پہچان کے لیے کلام مقدس ہی ہمیں تیسرا باب، پہلا یوحنا تیسرا باب اور اس کی 10 سے 12 تک کو پڑھ دیجئے، اور پھر ہم اس طرح پڑھنے سے سمجھ جائیں گے کہ کس طرح بتایا گیا۔ کوئی بھی پڑھنا چاہے، جو سمجھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، جو سمجھنا نہیں چاہتا وہ سنتا رہے، کیونکہ سمجھ جو ہے وہ یسوع سے ملے گی، اور پڑھنے سے ہماری جو ہے وہ طاقت استعمال ہوگی، ہمارا کردار ہوگا۔ میرا خیال ہے کسی نے نہیں نکالا، چلیں میں پڑھے دیتا ہوں۔ ہاں جی بیٹے، میں آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اور میں کچھ نہیں کہہ رہا، آپ جان جائیں گے، آپ جان جائیں گے کہ خداوند نے جو ہمیں علم دیا پڑھنے کے لیے، اس سے مجھے سمجھ آ جائے گی کہ یہ لفظ جو کتاب مقدس میں لکھے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں پریچنگ۔ کتاب مقدس کو جب ہم سمجھ جاتے ہیں اور وہ پڑھنے سے سمجھتے ہیں، اور اسی کو پریچنگ کہتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں پریچ کروں خدا کا ورڈ، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ خداوند مجھ میں روح آئے اور میں اسپرچولی طور پہ خداوند کے کام کروں، تو پلیز پڑھیں، پلیز۔ اور جو نہیں چاہتا، جس کے پاس آلریڈی ہے، وہ اپنی تصدیق کے لیے گھر میں ضرور پڑھے۔ چلیں تھینک یو بیٹے، آپ نے کلام مقدس کے مقدس الفاظوں کے ذریعے ہمیں بلیس کیا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
اب یہاں دیکھ لیجئے کہ صاف واضح طور پر بیان کیا گیا ہے جو ہمارے لیے لکھا ہے کہ یہ آخری وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اب مسیح کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اس کے خلاف جو بات کرتا ہے وہ مخالف مسیح ہے، اور اس کے خلاف کس نے بات کی تھی؟ وہ اس نے بات کی تھی جو کین تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں لکھا ہوا ہے جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ اب محبت وہی ہے جب اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے اندر ہونی چاہیے، اور اندر کے لیے ہمارے پاس ایک لفظ اور موجود ہے کہ جب تک تم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگے تم خدا کی بادشاہت کو نہیں جان سکتے۔ یہ نکدمس کو بھی کہا تھا اور شاگردوں کو بھی کہا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جب خدا ان کے ساتھ تھا تو کین نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، کین نے اپنے بھائی ہی کو مار دیا، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح آگے آگے ان کی بات سنتے جائیں کہ شیطان ابلیس شروع ہی سے ہے اور اب تک آیا ہے، اسی لیے یسوع کا آنا اس درمیانی حصے میں ہے جہاں کے جو قتل کا ایک طریقہ ہے وہ صلیبی موت ہے۔ تو چونکہ پرانے عہد نامے میں خداوند جو نجات دہندہ ہے اس کے بارے میں درج ہے کہ وہ صلیبی موت مرے گا، تو خداوند نے وہ حصہ چنا، یسوع نے وہ حصہ چنا اور زمین پر آیا جہاں کے ایک طریقہ کار موت کا جسم کو تباہ کرنے کا، موت اس پہ لانے کا ایک طریقہ صلیبی تھا۔ خیر اینی ہاؤ، اب اس بات کو اگر دیکھیں جو کہ لکھا ہے کہ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے ہیں مگر ہم میں سے تھے نہیں۔ اب آگے لکھتا ہے اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ وہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔ اب کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ کین سے لے کر آدم سے لے کر کین تک، نوح تک جو ہے ان میں سے کون باہر نکل گیا؟ نوح جب طوفان کے بعد آپ جانتے ہیں نوح کے 3 بیٹے تھے، سیم، حام، یافت، اور نوح کا جو حام بیٹا ہے وہ اس لیے نکل گیا کہ اس کے بیٹے کے نام نے اس کے ساتھ بے پردگی کی اور اس باتوں کو اچھالا، نکلا وہاں سے۔ کون نکلا؟ حام نکلا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ابراہیم کے بارے میں، کون نکلا؟ اسماعیل نکلا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں یعقوب، 12 قبیلے، کون نکلا؟ عیسو نکلا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتے ہیں 12 قبیلوں میں سے، 12 قبیلوں میں سے 10 قبیلوں نے گناہ کیے، اتنے زیادہ گناہ کیے کہ خداوند کو منظور نہ ہوا۔ اس میں سے ایک قبیلہ جو منظور ہوا وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کے وسیلے سے داؤد کے بعد سلیمان، اور سلیمان کے بعد یسوع آتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں، اور اس ہسٹری کو جان کر ہم جان جائیں گے کہ کیئر اور شیئر ود لو، کیونکہ خدا باپ آپ میں اس طرح نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ روح میں نہ ہو، اور جب وہ روح میں ہوگا اور اندر آئے گا تو اس کو کس نے جانا ہے، کس نے پہچانا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ پہلے تو روح تھا تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اب اگر وہی روح میرے اندر آ گیا ہے تو کون دیکھے گا؟ نہ پہلے کسی نے دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھا، لہذا خداوند کو یہ جسم لینا پڑا، خدا کو یہ جسم لینا پڑا تاکہ ظہور ہو جائے کہ وہ جسم جو کرپٹ ہو گیا تھا اسی طرح کا جسم اگر وہ روح میں ہے اور روح
बन जाता है तो वो कन्वर्ट होके हम में आ जाएगा, और आएगा तो फिर जानेंगे कि मोहब्बत क्या है, क्योंकि केयर और मोहब्बत यीशु ने हमें जिस्म में होके दिखाई है। रूह अगर हमें दिखाता तो ना हम जान सकते थे, ना जाने थे, और जबकि रूह हमारे अंदर होगा और नहीं जान सकते कि ये किसने किया है। तो लिहाजा हम जानते उस वक्त हैं जो रूह था, रूह के वसीले से वो पैदा हुआ, और रूह ही था, खुदा की रूह थी, और उस रूह ने जब इस जिस्म को छोड़ा वो आसमान पर और आज तक हमारे दरमियान में, हमारे अंदर आके हमें हदायत करती है। अब इसको जानने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम उस वक्त तक नहीं जान सकते कि जब तक रूह अपने काम ना करे और ये कलाम हमारे अंदर ना हो, और खुदा यीशु जब हमारे अंदर होगा इस कलाम के जरिए तो हम वही काम करेंगे। ठीक है, और इस चीज को जानने के लिए हम देखते हैं 13 से, अगर कोई काफी लंबा है, लेकिन 13 से अगर 18 तक पढ़ दीजिए, 17 तक पढ़ दीजिए तो मेहरबानी होगी। पहला यूहन्ना 3 बाब 13, 14, 15, 16, 17। 1 John chapter 3, 13, 14, 15, 16, 17। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हमें बरकत दे। थैंक यू बहन, आपका शुक्र अदा करते हैं, आपने हमें खुदावंद के कलाम से बरकत बख्शी। तो यहां देख लीजिए कि वो रूह जो पाक है उसने जिस्म लिया ताकि हमें पता चल जाए कि खुदा क्या चीज है, हम जान जाएं। उसके कामों से हमने जाना और उसके कलाम से हमने जाना, और वो कलाम आज हमारे दरमियान में मौजूद है, इसीलिए इसको सच्चा कलाम कहते हैं, कोई माने या ना माने। अब इसी तरह अगर हम शैतान को, अबलीस को देखें कि उसके काम क्या है, तो भाई और बहनों वो भी उस अदद को बढ़ाना चाहता है जिस अदद के बारे में खुदावंद कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि ये कलाम के वसीले से अपने भाइयों को मोहब्बत के जरिए, केयर के जरिए और एक दूसरे की हमदर्दी के जरिए शामिल करो, ताकि खुदा की बादशाहत में हम सब एक होकर दाखिल हों। अब चूंकि अबलीस जो है वो बिल्कुल अपोजिट है, वो चाहता है कि लोग जो हैं वो मेरी बादशाहत में दाखिल हो। जिस तरह खुदा की बादशाहत है इस तरह अबलीस की भी बादशाहत है, वो जानते हैं आप, ठीक है, वो दोज़ख है। अब उसका ज़हूर वो कोशिश करता है कि वो इंसान में आ जाए, लेकिन आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि अभी खुदा ने उसे अलाउ नहीं किया। और क्यों नहीं आ सकता? इसलिए कि अभी भी पूरी दुनिया में
خدا کے نام لینے اور اس کا کلام سننے اور اس کا کلام پڑھنے والے زیادہ ہیں، اور ابلیس کو ماننے والے، پھاڑنے والے، قتل کرنے والے، جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹ بولنے والے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس کا یہ مقصد نہیں کہ جو مڈل ایسٹ کے لوگ، عرب کے لوگ یا مڈل ایسٹ کے لوگ کی جو مینٹلٹی ہے وہ فرق ہے، اس کا یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ ہمارے اپنے ممالک، مغرب ممالک میں بھی اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں جو سچائی کو جھوٹ کے ساتھ پیش کر کے ہمارے سامنے، ہمارے درمیان میں رکھتے ہیں. لیکن شکر ہے خداوند کا کہ یہ کلام ابھی بھی کے ماننے والے، سچائی کے ماننے والے ان لوگوں سے جو جھوٹے ہیں، جو قاتل ہیں، ان سے زیادہ ہیں. اور بھائیو، یہ ہم ہی الاؤ کریں گے. یہ انسانی ہیومن، ہم سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نسل ہی اپنی کارکردگیوں سے، اپنے کام سے، نہ کہ خدا کے کام سے، نہ کہ خدا کے کلام سے، بلکہ اپنے ہی کاموں سے اس ابلیس کو اجازت دے دیں گے کہ وہ کسی نہ کسی میں اندر آ جائے اور وہ پوری دنیا پہ کنٹرول کرے. اور جب وہ پوری دنیا پہ کنٹرول کرے گا تو پھر یسوع کا آنا ہوگا. شکر ہے خداوند کا کہ ابھی اس ابلیس کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن کوشش کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں نشانات آنے شروع ہو گئے ہیں. اٹ از اے بگننگ آف دا اینڈ. یہ آخریت کا شروع ہے، شروع ہو گیا ہے. اور اس شروع میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو کہ 18ویں آیت میں لکھا ہے، اے بچوں ہم کلام اور زبان سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت رکھیں. اب جو میں باتیں کرتا ہوں اس سے نہیں، یا جو میں لغت، زبان کا یہ مقصد ہے کہ میں اردو بولتا ہوں، یہ ایک لغت ہے، یہ ایک لینگویج ہے. جو انگلش لینگویج ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں، اور جو فارسی والے ہیں فارسی میں، عربی والے عربی میں. تو جو یہ لوگ کہتے ہیں ان زبان سے، اس لینگویج سے نہیں، اس لغت سے نہیں، اور اس کلام سے نہیں جو وہ شیطان کا کلام پھیلاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں کام جو ہیں وہ شیطان کے ہوتے ہیں. اور اگر وہ خدا کا کلام جھوٹ ثابت کر کے پیش کرتے ہیں تو پھر وہ کام ہوتا نہیں. اب وہ کام کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ سچائی کے کام نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو خدا ہے ان کے اندر نہیں ہے. وہ کون ہے پھر اندر؟ وہ جو خدا کا مخالف ہے، جو محبت کا مخالف ہے، وہ ان کے اندر ہے. اس لیے وہ خدا کی بنائی ہوئی چیز کو فنا کرنا چاہتا ہے. اور خدا کی بنائی ہوئی چیز صرف انسان ہی نہیں. خدا کی ایک بات بتاتا چلوں، میرے پاس صرف 8 منٹ ہیں، میں ختم کروں گا. خدا کی بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ صرف انسان ہی نہیں، خدا کی بنائی ہوئی چیز وہ سب چیزیں ہیں جو 6 دنوں میں بنی ہیں. تو بھائیو آپ یہی دیکھ لیں کہ جو ممالک جانوروں سے پیار نہیں کرتے ان کی کیا حالت ہے. جو ممالک زمین کی پرورش اور زمین کی کو ہموار نہیں کرتے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں رکھتے. ان کی حالت کیا ہے؟ جو لوگ پرندوں کو، ان کے ملکوں میں پرندے تک نہیں ملتے آپ کو، ان کے ملکوں میں نہ جانور ملتے ہیں آپ کو. کیوں؟ اس لیے وہ جانوروں سے نفرت کرتے ہیں. اور وہ جانور کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ وہ خدا کے بنائے ہوئے. ان کے ملکوں میں پرندے آپ کو نہیں ملیں گے. 1-2 پرندہ ملے گا اڑتا ہوا، کثرت سے پرندے کبھی بھی آپ کو نہیں ملیں گے. کہاں کیا ملیں گے؟ ان میں ٹڈیاں ملیں گی، مینڈک ملیں گے، ایسی چیزیں ملیں گی جو ابلیس کی ہیں. ان میں کیڑے مکوڑے اس قسم کے ہیں. کیڑے مکوڑے بھی ایسے ہیں جو اچھی نسبت ظاہر کرتے ہیں.
اور ان ممالک میں آپ کو سانپ، بچھو، اس قسم کی چیزیں زیادہ ملیں گی۔ تو یہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر خدا نے پیدا کی ہیں تو ان کے وہاں ہونی چاہیے۔ کیوں مغرب ممالک میں پرندوں کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کے لیے فارسٹ پریزرو بنائے جاتے ہیں، جانوروں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک جانور، کسی کا کتا یا کسی کی بلی یا کسی کا بیل یا کسی کی کوئی چیز بیمار ہو جائے تو وہ انسانوں سے زیادہ اس کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ انہیں پسند ہے۔ تو یہ محبت کا ایک طریقہ ہے جو خدا کی مخلوق جو ہے، خالق نے اس سے محبت کی اور مخلوق پیدا کی، اسی سے محبت کریں۔ تو لہذا صرف وہ لوگ جو انسانی دشمن ہیں وہ انسانی سے دشمن نہیں ہے، بلکہ خدا کی ہر کائنات سے دشمن ہے، کیونکہ ابلیس کے ہیں، اور ابلیس محبت کا الٹ ہے، نفرت ہے وہ۔ اب آخر میں ہم دیکھیں گے، میرے پاس 5 منٹ ہیں، جو کہ ہے حاکم اور حکم کرنے والا۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں محبت اور نفرت کے بارے میں، حاکم کون ہے؟ حاکم محبت جو کرنے والا ہوتا ہے، اور حکم اسی کو واجب ہے کہ جو محبت کے ساتھ حکم کرے، اور جو کیئر کے ساتھ حکم کرے، اور جو شیئر کے ساتھ حکم کرے۔ 21، 22، 23، 24 پڑھ دیجئے اور پھر ہم کلام مقدس کو اختتام تک پہنچیں گے۔ تیسرا باب 21، 22، 23، 24۔ چلے میں پڑھ دیتا ہوں، وقت ضائع نہیں کرتے۔ جی پڑھیں پھر۔ خداوند کا شکر ہو۔ تھینک یو بیٹے، آپ نے کلام مقدس کے الفاظوں سے، کلام سے ہمیں مبارک کیا۔ تو یہاں صاف ظاہر ہے، ابھی ہم نے پڑھا اور پڑھنے سے ہماری عقلیں اور کھل گئیں۔ کیسے کھل گئیں؟ کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں جو آج ہمارے درمیان میں ابلیس پیدا ہو گئے ہیں، جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو ہمیں خدا کے سامنے دلیری ہو جاتی ہے۔ جب ہمارا دل ہی نہیں الزام دیتا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور خدا آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کام نہیں کرو، ٹھیک ہے، اور خدا کا کہنا ہم نہیں مان رہے اور نہ ہم اپنے آپ کو الزام دے رہے ہیں، تو ہم بلکہ اور شیخی میں وہ برے کام کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ میری بڑائی ہو اور میں جانا چاہوں کہ میں خدا کے کام کر رہا ہوں اور میں خدا کے بہت نزدیک ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ الزام اپنے آپ کو دینا پہلے سب سے ضروری ہے، بنسبت کہ میں دوسروں پہ الزام لگاؤں۔ اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بھائی، اے انسان، اے شخص، تو دوسرے کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں جو شتیر ہے اسے نہیں پہچانتا۔ اپنے آپ کو الزام نہیں دیتا لیکن دوسروں کو بڑا الزام دیتا ہے۔ اس لیے ان میں ایک شیخی پیدا ہوتی ہے، ان میں ایک پرائیڈ پیدا ہوتی ہے جو ابلیس ہے۔ اس پرائیڈ میں حالانکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مغرور ہے، پھر بھی اس میں پرائیڈ ہے، پھر بھی اس میں شیخی ہے۔ اب اس نے خداوند کی مثال دی، یسوع کی مثال دی، اس میں شیخی نہیں تھی، اس نے ویسے ہی کیا جیسے خدا نے اسے بھیجا تھا کرنے کے لیے۔ اس نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور خدا نے اس کو بھیجا تھا کہ تو تیار ہو اور صلیب اٹھا۔ خداوند نے یہی کہا کہ اے باپ، میری نہیں بلکہ آپ کی مرضی پوری ہو۔
لہذا اس نے اس کی مرضی کس طرح پوری کری کہ وہ دکھ اٹھائے، صلیب پر جان دے، خون بہائے اور ہمارے لیے نجات دے۔ وہ ایسا نہ کرے کہ کوئی بکرا لے لے اور کہ ہاں بھی ٹھیک ہے میں آپ بکرے کو یا بیل کو یا بھینس کو قربان کر رہا ہوں اور میں کیونکہ کاہن ہوں اور آپ کے گناہ معاف ہو گئے، وہ یہ نہیں کرے گا۔ وہ اپنے آپ کو بتائے گا کہ میں کس کو الزام دیتا ہوں؟ میں اس کو الزام دیتا ہوں جو شیطان نے اس ملک میں آ کے، اس شہر میں آ کے، اس دنیا میں آ کے ہمیں تباہ کرتا ہے۔ اور وہ کیسے بچ سکتا ہے کہ میں اس شیطان سے دور رہوں؟ متی کی انجیل اس کے چوتھے باب میں آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع جب روح سے جنگل میں لے گیا تو اس نے شیطان کو کیسے دور کیا۔ بہت سی باتیں پوری بائبل میں ایک دوسرے سے اتنی کنیکٹ ہوتی ہیں کہ صاف دل کرتا ہے کہ میں بائبل پڑھوں، دل کرتا ہے کہ مجھ سے ایسی چیزیں نکلے جو خدا کی ہیں۔ اور وہ کیسے نکلے گی؟ یہ ایسے نکلے گی کہ اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں اور جیسا اس نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے موافق آپس میں محبت رکھیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ تو یہ باتیں ہیں بھائیو ہمیں دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ ہم جو باتیں کر رہے ہیں شکر ہے خداوند کا، اور اگر ہم اس سے غافل ہیں تو اس غفلت کو نکال کے بائبل کو پڑھیں جو کہ ہر بات میں ایک دوسرے سے بہت کنیکٹڈ ہے۔ اور جب کنیکشن مل جاتے ہیں بھائیو، اس آنکھ کے دیکھنے سے، اس زبان کے منہ سے پڑھنے سے، ہاتھ کو استعمال کرنے سے، پاؤں کو استعمال کرنے سے، جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو ایک بدن ہو جاتا ہے۔ اور وہ بدن کون سا ہو جاتا ہے؟ وہ یسوع کا بدن ہو جاتا ہے اور ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اب کہاں کہاں کنیکٹ کروں؟ اگر میں سارا دن بولتا رہوں کنیکشن کے لیے تو کم ہوگا۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ غیر قوموں میں تعلیم دیں، تیار ہو، فوراً تیار ہو، کل نہیں آج تیار ہو، تاکہ ہم کل غیر قوموں کو یہ کلام سنا سکیں۔ خداوند ہمارے ساتھ ہو اور خداوند ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔